بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 60ویں قسط پیش خدمت ہے۔ ہیرا کی فتح کے بعد چند دنوں میں خالد نے وہاں کا نظم و نسق رواں کر دیا اور ہیرا کے امراء کو ہی انتظامیہ کا ذمہ دار بنا دیا۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، میرے بھائیو، میرے پاس وقت نہیں کہ میں یہاں بیٹھا رہوں، لیکن نظم و نسق کی بحالی بہت ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نظم و نسق کو اس بنیاد پر رواں کیا جائے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ سکون اور اطمینان محسوس کریں کہ ان کے جان و مال اور ان کی عزت و آبرو کو تحفظ حاصل ہے۔ خدا کی قسم، میں ان لوگوں پر، ان عیسائیوں اور ان آتش پرستوں پر ثابت کر دوں گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو ظلم کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ رعایا کو اپنی اولاد سمجھو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے نظم و نسق انہی لوگوں کے سپرد کر دیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، میں ان پر اپنا حکم نہیں ٹھونسوں گا۔ اپنا حکم نہ ٹھونسنے کے نتائج چند دنوں میں سامنے آ گئے۔ اسلام کا بنیادی اصول یہی تھا کہ لوگوں کے دل جیتو، مگر دل جیت کر انہیں دھوکہ نہ دو، انہیں ان کے حقوق دو۔ خالد اسلام کے پہلے سالار تھے جنہوں نے مدینہ سے نکل کر کسی دوسری قوم کے علاقے فتح کیے اور انہیں اسلام کے اس بنیادی اصول پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ مصر کے محمد حسین ہیکل نے بہت سے مورخوں کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ خالد نے دشمنوں کے سر اڑانے شروع کیے تو فرات کو لال کر دیا اور ایسے کسی آدمی کو زندہ نہ چھوڑا جس کی طرف سے دین اسلام کو ذرا سا بھی خطرہ تھا۔ خالد ذاتی دشمنی کے قائل نہیں تھے۔ متعصب تاریخ دانوں نے خالد کو ظالم سالار کہا ہے، لیکن خالد نے جو بھی علاقہ فتح کیا وہاں کا انتظام مفتوحہ امراء اور رؤساء کے سپرد کر دیا۔ البتہ ان کے نگران جانی بلائی حکام مسلمان مقرر کیے جاتے تھے۔ ہیرا کو فتح کر کے خالد نے سارے فارس کو فتح نہیں کر لیا تھا، بلکہ خالد خطروں میں گر گئے تھے۔ آتش پرست ان پر چاروں طرف سے حملہ کر سکتے تھے۔ اگر بڑے پیمانے پر حملہ نہ کرتے تو شب خون مار مار کر مسلمانوں کی فوج کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن آتش پرستوں نے ایسی کوئی کارروائی نہ کی۔ اس کی کئی اور وجوہات تھیں، جن میں ایک یہ تھی کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ مسلمانوں کے سلوک سے متاثر ہو کر ان کے حامی اور معاون بن جاتے تھے۔ ہیرا کے نواحی علاقے میں ویر ناتف نام کی ایک بستی تھی جو عیسائیوں کی بستی کہلاتی تھی۔ وہاں بہت بڑا گرجا تھا جس کے پادری کا نام سروبا بن نستونہ تھا۔ وہ عیسائیوں کا مذہبی پیشوا ہی نہیں، ان کا عسکری قائد بھی تھا۔ وہ میدان جنگ میں کبھی نہیں گیا تھا، لیکن جنگ و جدل کی کافی مہارت رکھتا تھا۔ فارس کے عیسائی للکار کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے اور مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے بری طرح کٹے تھے۔ ایسے عیسائیوں کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی جو لڑنے کے قابل تھے۔ بوڑھے زندہ رہ گئے تھے یا عورتیں زندہ تھی۔ سروبا بن نستونہ اکثر کہا کرتا تھا کہ مذہب صرف ایک زندہ رہے گا اور یہ عیسائیت ہوگی۔ اس نے اپنے وعظ میں کئی بار کہا تھا، نہ زرتشت رہے گا، نہ مدینہ کا اسلام، سب مٹ جائیں گے اور زمین پر یسوع مسیح کی حکومت ہوگی۔ ہیرا فتح ہونے تک لڑنے والے ہزارہ عیسائی مٹ گئے تھے، باقی مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر ادھر جا چھپے تھے۔ ان کے سرکردہ افراد نے پادری سروبا بن نستونہ کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ سروبا نے کوشش کی تھی کہ عیسائیوں کو یکجا اور متحد کر کے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے تیار کرے، لیکن عیسائیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت بیٹھ گئی تھی کہ وہ شب خون اور چھاپا مار جنگ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ایک رات ایک نامور جنگجو عیسائی شمیل بورزانہ نے پادری سروبا بن نستونہ سے کہا، مقدس باپ، کیا تم اس پر یقین رکھتے ہو کہ گرجے کی گھنٹیاں اور تمہارے واعظ اس تباہی کو روک لیں گے جو ہماری طرف تیزی سے بڑھی آ رہی ہے؟ پادری سروبا نے کہا، نہیں، میرے واعظ اور گرجے کے گھنٹے کی آوازیں اب اس تباہی کو نہیں روک سکتی۔ شمیل بورزانہ نے کہا، پھر تم ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم مسلمانوں کی فوج پر ہر رات شب خون ماریں؟ مدینہ کے مسلمان جن نہیں، بھوت نہیں، انسان ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں۔ پادری سروبا نے کہا، شمیل، بے شک وہ انسان ہیں، لیکن تمہاری طرح نہیں۔ میں نے ان میں کچھ اور ہی بات دیکھی ہے۔ وہ فتح کا عزم لے کر آئے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے جسموں کے متعلق یہی رویہ رکھا تو آخری فتح بھی انہی کی ہوگی۔ شمیل نے کہا، مقدس باپ، میں جسموں والی بات نہیں سمجھا۔ پادری سروبا نے کہا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ لوگ جنہیں کسریٰ ارد شیر عرب کے بدو کہتا رہا ہے، جسمانی آسائشوں اور لذتوں کو قبول نہیں کرتے۔ شمیل نے کہا، مقدس باپ کی زبان سے دشمن کی تعریف اچھی نہیں لگتی۔ پادری سروبا نے کہا، اگر تم اپنے آپ میں دشمن کے اچھے اوصاف پیدا کر لو
تو تم شکست سے بچ سکتے ہو۔ کیا تمہارے دوستوں نے مسلمانوں کو جال میں پھانسنے کے لیے 15 حسین لڑکیاں نہیں بھیجی تھیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اس کا مجھے علم نہیں ہوتا؟ تمہاری تلواروں کی دھار کند ہو چکی ہے، اس لیے تم لوگوں نے عورتوں کو استعمال کیا ہے۔ کیا تم انکار کرو گے؟ شمیل نے شرمسار سا ہو کے کہا، نہیں مقدس باپ، ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ایک تلوار ایک وار میں ایک آدمی کو کاٹ سکتی ہے، لیکن ایک حسین عورت کا ایک وار 100 آدمیوں کو گھائل کر دیتا ہے۔ مسلمان سوار گھوڑوں کو جھیل سے پانی پلانے لایا کرتے ہیں، وہ 4 6 کی ٹولیوں میں آتے ہیں۔ جھیل کے ارد گرد اونچی چٹانیں اور گھنا جنگل ہے۔ ہماری لڑکیوں نے مسلمان سواروں کو اپنی طرف کھینچنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہماری بعض لڑکیاں نیم برہنہ ہو کر انہیں چٹانوں کے پیچھے چلنے کے اشارے کرتی رہیں، لیکن ہوا یہ کہ بعض سوار منہ پھیر لیتے اور بعض ہنس پڑتے تھے۔ پادری سلوبا نے کہا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے شمیل کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کے گشتی سنتریوں کو بھی پھانسنے کی کوشش کی تھی، اور تم لوگوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ مسلمانوں کے سالاروں کو اور خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے لڑکیوں کو استعمال کیا جائے۔ شمیل نے کہا، ہاں مقدس باپ، ہم نے ایسا سوچا تھا، پھر اس سوچ پر عمل کیوں نہ کیا؟ شمیل نے جواب دیا، اس لیے نہ کیا کہ جس فوج کے سپاہیوں کا کردار اتنا مضبوط ہے اس کے سالار تو فرشتوں جیسے ہوں گے۔ اب ہمارے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ مسلمان فوج پر شب خون مارنے شروع کر دیں اور انہیں اتنا نقصان پہنچائیں کہ یہ پسپائی پر مجبور ہو جائیں۔ پادری سلوبا نے کہا، کیا تم کسریٰ کی فوج سے زیادہ طاقتور ہو؟ وہ جو کہتے تھے کہ زمین پر کوئی طاقت ان کے مقابلے میں اٹھنے کی جرت نہیں کر سکتی، اب کہاں ہیں؟ آگ کو پوجنے والوں کے تمام نامور سالار مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے ہیں۔ ہم نے ان کی خاطر مسلمانوں سے لڑ کر غلطی کی ہے۔ شمیل نے حیران سا ہو کے پوچھا، تو کیا مقدس باپ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں؟ پادری سلوبا نے جواب دیا، ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ شمیل نے کہا، مقدس باپ پھر تم کہو گے کہ تم مسلمانوں کے مذہب کو بھی قبول کرنا چاہتے ہو؟ پادری سلوبا نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جب سے ہیرا پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا ہے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ان سے ہمارے مذہب کو کتنا کچھ خطرہ ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ عیسائیت کو کوئی خطرہ نہیں۔ مسلمان اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ زبردستی اپنا مذہب مفتوحہ لوگوں پر نہیں ٹھونستے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ یہاں ایک گرجا ہے جس میں مجھ جیسا جہاں دیدہ اور مذہب پر مر مٹنے والا پادری موجود ہے؟ انہیں معلوم ہے شمیل، میں 2 اتوار گرجے میں آنے والے عیسائیوں کے ہجوم میں 2 اجنبی آدمیوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ میں نے ان کے گلوں میں صلیبیں لٹکتی دیکھی تھی، وہ ہر لحاظ سے عیسائی لگتے تھے، لیکن میری دوربین آنکھوں نے بانپ لیا تھا کہ دونوں مسلمان ہیں، اور وہ مدینہ کے نہیں فارس کے رہنے والے ہیں۔ وہ ولید کے بیٹے خالد کے جاسوس تھے۔ میں اپنے واز میں محتاط رہا۔ شمیل نے کہا، مقدس باپ اگر تم مجھے اشارہ کر دیتے تو وہ دونوں زندہ واپس نہ جاتے۔ پادری سلوبا نے کہا، پھر اس گرجے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ عقل اور جوش میں یہی فرق ہے شمیل، تم میں جوش ہے اور میں عقل سے کام لے رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کو مسلمانوں پر شب خون مارنے اور لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ 2-3 روز بعد پادری سلوبا بن نستونہ گرجے میں تمام عیسائی سرداروں سے کہہ رہا تھا، حقیقت کو دیکھو، کسریٰ کی اتنی زبردست فوج مدینہ کی قلیل سی فوج کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی۔ تم نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے، اب مسلمانوں سے ٹکرا کر تم تباہ ہو جانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ وقت کا ساتھ دو۔ مسلمانوں نے تمہارے مذہب کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا، انہوں نے ہمیں اور آتش پرستوں کو بھی اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت دے رکھی ہے۔ مسلمانوں نے عدل و انصاف میں جو مساوات قائم کی ہے وہ تم خود دیکھ رہے ہو، اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ تم ان کے خلاف آتش پرستوں کے دوش بدوش لڑے تھے، لیکن مسلمانوں نے تمہارے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کاشتکاروں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، ان کی فصلوں میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں چھوڑے، بلکہ آتش پرست حاکم ان غریب کسانوں پر جو ظلم و تشدد کرتے اور ان کی کھیتیوں کی پیداوار اٹھا لے جاتے تھے، یہ لوٹ کھسوٹ ختم ہو گئی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہ کرو کہ مسلمان رعایا کو پورے حقوق دے رہے ہیں۔ ایک سردار نے پادری سلوبا کو ٹوکتے ہوئے کہا، تم پر خدائے یسوع مسیح کی رحمت ہو، کیا تم ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں؟ ایک اور سردار نے کہا، کیا یہ ہماری بےزتی نہیں؟ پادری سلوبا نے کہا، مسلمانوں نے تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا،
کیا تم نے انہیں پھانسنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا وہ تمہاری لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے؟ اور مت بھولو کہ کسریٰ کے حاکموں نے تمہاری کتنی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی۔ جسے جو لڑکی اچھی لگی وہ اسے حکماً لے گیا۔ اور یہ بھی سوچو کہ فارس کے وہ سالار اور کماندار کہاں ہیں جن کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے؟ کیا انہوں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم کس حال میں ہو؟ کیا انہوں نے آ کر دیکھا ہے کہ تم میں سے جو مارے گئے ہیں ان کی بیویاں کس حال میں ہیں، ان کے بچے کس حال میں ہیں، اور مسلمان تمہیں سزا تو نہیں دے رہے؟ ایک بوڑھے سردار نے کہا، بے شک وہ ہمیں بھول گئے ہیں۔ ایک اور سردار بولا، تو بجا کہتا ہے مقدس باپ، اب بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں کس راستے پر لے جانا چاہتا ہے؟ پادری سلوبہ نے کہا، یہ تمہاری سلامتی کا راستہ ہوگا، اس میں تمہارے جان و مال کی اور تمہارے مذہب کی سلامتی ہے۔ میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں، اور میں بنکیا اور بسما کے علاقے کی تمام قابل کاشت اراضی کا لگان وصول کر کے مسلمانوں کو ادا کیا کروں گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک، عدل و انصاف اور اسلوب حکومت سے متاثر ہو کر دین ناطف کے پادری سلوبہ بن نستونہ نے سب سے پہلے خالد کے سامنے جا کر اطاعت قبول کی اور 10,000 دینار خالد کو پیش کیے۔ اس رقم کے ساتھ وہ ہیرے اور بیش قیمت موتی بھی تھے جو کسریٰ اردشیر نے پادری سلوبہ کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔ یہ موتی دراصل رشوت تھی جو اردشیر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے پادری سلوبہ کو دی تھی۔ خالد کے حکم سے ایک معاہدہ لکھا گیا۔ یہ معاہدہ مدینہ کے سالار خالد بن ولید اور سلوبہ بن نستونہ کی قوم کے ساتھ طے ہوا اور تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق سلوبہ بن نستونہ عیسائی قوم کی طرف سے 10,000 دینار سالانہ بطور جزیہ ادا کرے گا، اور کسریٰ کے ہیرے اور موتی اس رقم کے علاوہ وصول کیے جائیں گے۔ جزیہ کی رقم صرف ان عیسائیوں سے ہر سال وصول کی جایا کرے گی جو اس کی استطاعت اور توفیق رکھتے ہیں اور جو کمانے کے قابل ہوں گے۔ ہر کسی کو جزیہ کا اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا وہ آسانی سے ادا کر سکے گا۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی بستیوں بنکیا اور بسما کو ہر طرح کا تحفظ مہیا کریں گے۔ پادری سلوبہ بن نستونہ کو اس کی قوم کا نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے جیسا کہ اسے اس کی قوم نے تسلیم کیا ہے۔ اس معاہدے پر جو خالد بن ولید نے کیا ہے تمام مسلمان رضامند ہیں اور اس پر عمل کریں گے۔ پادری سلوبہ اس علاقے کی نامور شخصیت تھی۔ ارد گرد کے بڑے بڑے سرداروں اور سرکردہ افراد نے جب دیکھا کہ سلوبہ نے خالد کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ سب ہیرا پہنچے اور خالد کی اطاعت قبول کرنے لگے۔ انہوں نے جو نقد جزیہ ادا کیا وہ 20 لاکھ درم تھا۔ مسلمانوں کی شجاعت کی داغ دور دور تک بیٹھ گئی۔ بڑا ہی وسیع علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا۔ خالد نے وقت ضائع کیے بغیر اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم کر دی اور انہی سرداروں میں عمرہ منتخب کر کے مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی فوج کے کچھ دستے اس مقصد کے لیے سارے علاقے میں پھیلا دیے کہ کہیں سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت نہ اٹھ سکے۔ یہ دستے گھڑ سوار تھے اور برق رفتار بھی۔ خالد نے اپنے 3 بڑے ہی تیز اور پھرتیلے سالاروں زرار بن العزور، کاکا اور مسنہ بن حارثہ کو ان دستوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان تینوں کا انداز ایسا جارحانہ تھا کہ جدھر جاتے تھے ادھر لوگ دبک جاتے اور ان کے سردار آگے آ کر اطاعت قبول کر لیتے تھے۔ اس طرح جون 633 عیسوی میں دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ تخت و تاج کے ہوسکاروں نے اپنی قوموں کو تاریخ کی تاریکیوں میں گم کیا اور اپنے ملک دشمن کے حوالے کیے ہیں۔ فارس کی شہنشاہی جو ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی اور جس کی فوج زرہ پوش تھی اب زوال پذیر تھی۔ مسلمانوں کی فوج کی نفری فارس کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ نفری زرہ پوش بھی نہیں تھی اور آتش پرستوں کی فوج کی طرح اتنی زیادہ مسلح بھی نہیں تھی، مگر آتش پرست شکست پہ شکست کھاتے چلے گئے اور فارس کے دارالحکومت بدائن کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہاں اب کسریٰ اردشیر نہیں تھا، وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے اور یہ قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ جس قوم کو اس کے اعمال بد کی سزا دینے پر آتا ہے اس پر نااہل اور خود غرض حکمران مسلط کر دیتا ہے جو اسی قوم کے افراد ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ قہر آتش پرستوں پر گرنا شروع ہو گیا تھا۔ مدائن میں اردشیر کی موت کے بعد اس کے خاندان میں تخت و تاج کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ خالد کے جاسوس مدائن میں ہی نہیں کسریٰ کے محل میں بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ جو خبریں بھیج رہے تھے وہ خالد کے لیے امید افزا تھیں۔ مدائن کا تخت اب وہ تختہ بن چکا ہے جس پر میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ ایک جاسوس نے مدائن سے آ کر خالد کو بتایا، یہ تخت کسریٰ کے 3 شہزادوں کی جانیں لے چکا ہے۔
ارد شیر کی متعدد بیویاں ہیں اور ہر بیوی کے جوان بیٹے ہیں۔ ہر بیوی اپنے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھنا چاہتی ہے۔ ارد شیر کے مرنے کے بعد ایک شہزادے کو تخت پر بٹھایا گیا۔ 2 روز بعد وہ اپنے کمرے میں اس حالت میں مردہ پایا گیا کہ اس کا سر اس کے در سے الگ تھا۔ 2 نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو، دربان کو اور 2 پہرے داروں کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ اس شہزادے کے قتل کے شبے میں ان سب کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کی جگہ ارد شیر کی ایک اور بیوہ کے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھا گیا۔ تیسرے دن اس نے شراب پی اور بے ہوش ہو گیا اور ذرا دیر بعد مر گیا۔ اب 7-8 آدمیوں اور 3 جوان عورتوں کو شہزادے کو شراب میں زہر پلانے کے شبہ میں قتل کیا گیا۔ سالار اعلیٰ تیسرا شہزادہ تخت پر بیٹھا۔ دوسرے روز وہ محل کے باغ میں ایک بڑی دلکش رقاصہ کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ کہیں سے بیک وقت 2 تیر آئے، ایک اس کی آنکھ میں اور دوسرا اس کی شارگ میں اتر گیا۔ کسریٰ کا تخت پھر خالی ہو گیا۔ تخت ابھی تک خالی ہے۔ کسریٰ کے وزیر اور 2 سالاروں نے تاج پوشی کا سلسلہ روک دیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو علاقے فارس کی شہنشاہی میں رہ گئے ہیں انہیں مسلمانوں سے بچایا جائے۔ انہوں نے دجلہ کے پار اپنی فوج کو اس طرح پھیلا دیا ہے کہ ہم جس طرف سے بھی پیش قدمی کریں ہمیں روک لیا جائے۔ خالد نے پوچھا، ان کی اس فوج کی نفری کتنی ہوگی؟ جاسوس نے جواب دیا، ہم سے دگنی ہوگی، اس سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہو سکتی۔ مدائن دجلہ کے پار ہے، آتش پرست ہمیں دریا پار نہیں کرنے دیں گے۔ خالد نے کہا، اللہ کے دریا اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو نہیں روک سکتے۔ آتش پرست ہمیں روکنے کے قابل نہیں رہے۔ جس قوم کے سرداروں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اس قوم کی قسمت میں تباہی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم مدائن کی طرف کوچ کر رہے ہیں، ہم دشمن کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد اپنے سالاروں کو کوچ کے احکام دے ہی رہے تھے کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ مدینہ سے خلیفۃ المسلمین کا قاصد آیا ہے۔ خالد نے قاصد کو فوراً اندر بلا لیا۔ خالد نے قاصد سے پوچھا، کیا مدینہ کے لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کرتے ہیں؟ قاصد نے کہا، خدا کی قسم مدینہ کی ہوائیں بھی آپ کو یاد کرتی ہیں۔ امیر المومنین مسجد میں آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کئی بار کہہ چکے ہیں، کیا مائیں خالد جیسا ایک اور بیٹا جن سکیں گی؟ لوگ ہر روز آپ کی خبر کا انتظار کرتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ قاصد نے پیغام خالد کو دے دیا۔ خالد پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے کا تاثر بدلتا جا رہا تھا۔ وہاں جو سالار موجود تھے وہ پیغام سننے کو بےتاب ہو گئے۔ امیر المومنین کے سوا مجھے کون روک سکتا تھا؟ خالد نے کہا، اور سالاروں سے مخاطب ہو کر بولے، امیر المومنین نے حکم بھیجا ہے کہ ایاز بن غنم دومت الجندل میں لڑ رہا ہے، اللہ اسے فتح عطا فرمائے۔ ادھر سے فارغ ہو کر وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ امیر المومنین نے کہا ہے کہ جب ایاز اپنی فوج لے کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم آگے بڑھیں، اس کے آنے تک ہم جہاں ہیں وہیں رکے رہیں۔ خالد کے چہرے پر جو رونق اور آنکھوں میں فتح اور نصرت کی جو چمک ہر وقت رہتی تھی وہ بجھ گئی اور وہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ سالاروں کے اس اجلاس پر سناٹا طاری ہو گیا، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خلیفۃ المسلمین نے پیش قدمی روک دی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ خالد کے چہرے پر ایسا تاثر کبھی کبھی آیا کرتا تھا اور یہ تاثر ایک طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی سالار کو خلیفہ کے اس حکم کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ چند منٹ بعد خالد گہری سوچ سے بیدار ہوئے اور قاصد کی طرف دیکھا۔ خالد نے کہا، اللہ تجھے سفر میں سلامتی اور رحمت عطا کرے۔ آرام کرنا چاہتا ہے تو کر لے اور واپسی کا سفر اختیار کر۔ امیر المومنین سے میرا اور میرے ساتھیوں کا سلام کہنا، پھر کہنا کہ جنگ کے حالات کو وہی بہتر سمجھتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ محاذ سے اتنی دور بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا لڑنے والوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کہنا کہ ولید کا بیٹا خلافت کی حکم عدولی کی جرأت نہیں کرے گا، لیکن حالات نے مجبور کیا اور اسلام کو خطرہ لاحق ہوا تو میں حکم کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں خلافت مدینہ کا امین اور اسلام کا پاسبان ہوں۔ میں دشمن کو اپنے اوپر آتا دیکھ کر ایک شخص کے حکم کو ایک طرف رکھ دوں گا۔ مجھے خوشنودی اللہ کی درکار ہے، اللہ کے کسی بندے کی نہیں۔ میں معلوم کروں گا کہ سالار ایاز کے محاذ کی صورتحال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے مدد کی ضرورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محاذ سے جلدی فارغ نہ ہو سکے اور آتش پرست اس عرصے میں سنبھل جائیں۔ اور خلیفۃ المسلمین سے کہنا کہ ہم نے زرتشت کی آگ کو سرد کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی فتح عطا کی ہے جس نے کسریٰ کے محل کو شیطان کا بسیرا بنا دیا ہے۔ ارد شیر کے تخت پر جو کوئی بیٹھتا ہے وہ 2 روز بعد اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ فارس کی شہنشاہی اور اس کی شان و شوکت کو
ہم نے دجلہ اور فرات میں ڈبو دیا ہے۔ ہیرا جسے فارس کا ہیرا کہتے ہیں ہمارا فوجی اڈا ہے، ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ قاصد کی روانگی کے بعد خالد نے ایک کماندار کو بلا کر کہا کہ اپنے ساتھ 2 بڑے تیز اور توانا سپاہی لے کر بہت تیز رفتار سے دومد الجندل جائے اور غور سے دیکھے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے اور سالار ایاز بن غنم کب تک فارغ ہو سکیں گے اور کیا اس کے جلدی فارغ ہونے کا امکان ہے بھی یا نہیں۔ کماندار اسی وقت روانہ ہو گیا۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، خلیفۃ المسلمین کے اس حکم کو جو تم نے سنا ہے ذہن سے اتار دو۔ دل میں خلافت مدینہ کا پورا احترام رکھتے ہوئے ان حالات کو دیکھو جو ہم نے آتش پرستوں کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر ہم ایاز کے انتظار میں یہیں بیٹھے رہے تو کسریٰ کی فوج کو سنبھلنے کا وقت مل جائے گا۔ خدا کی قسم تم سب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ کسریٰ کی فوج پر تم نے جو خوف طاری کر دیا ہے وہ انہیں کسی میدان میں تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہرنے دے گا، اور مدائن کے محلات میں تخت نشینی پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ ہمارے حق میں جاتی ہے۔ قوم کے سرداروں میں جب تخت نشینی وجہ پیکار بن جاتی ہے تو فوج ایسی تلوار کی مانند ہو جاتی ہے جو بڑے ہی ڈھیلے اور کمزور ہاتھوں میں ہو۔ سالار عاصم بن عمر نے کہا، ہاں ابن ولید، کسریٰ کے جن سالاروں نے فارس کے بچے ہوئے علاقوں میں اپنی فوج پھیلا دی ہے وہ سالار بھی تخت کے خواہشمند ہوں گے، وہ ہم پر فتح حاصل کر کے فارس کے تخت پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ سالار عدی بن حاتم نے کہا، اگر ایسا ہوا تو فارس جلدی تباہ ہوگا۔ سالاروں کے دماغوں پر جب تخت و تاج سوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ملک اور قوم کو بڑی جلدی تباہ کر دیتے ہیں۔ خالد نے کہا، جب توجہ تخت کے تحفظ اور اپنی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے تو نگاہیں دشمن سے ہٹ جاتی ہیں۔ میں ان حالات سے فائدہ اٹھاؤں گا، اپنی فوج کو تیاری کی حالت میں رکھو۔ ہم آخری فیصلہ دومد الجندل کی صورتحال معلوم ہو جانے پر کریں گے، بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔